حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کائنات یونیورس کو اللہ تعالیٰ جو بنائے تھے، آغاز میں شروعات میں کیسا تھا، کیا کیا اللہ بنائے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے پیدا کیا، پوری کائنات سے ہٹ کر معمول کے خلاف انسان کو پیدا کرنے کا نمبر آیا تو اللہ نے اپنے معمول سے ہٹ کر سب کو پیدا کرتا تھا کن سے، لیکن جب انسان کو بنانے کا نمبر آیا، مٹی لائی جا رہی ہے، پانی لایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو مکس کیا جاتا ہے، اپنے عادت کے خلاف اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ صرف وہی پہلی تخلیق نہیں، فرسٹ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہی نہیں، بلکہ جتنے بھی انسانی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کی تخلیق کے اندر ایک خاص نظام اللہ رکھا ہے۔ یہ رکھ کر بتاتا ہے کہ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، کون سے بھی کام میں لیے اور ختم کرے، بلکہ ارجنٹ فیصلہ، ارجنٹ باتیں، ارجنٹ سے کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یہ طمانینت، اطمینان، سوچ سمجھ کر کام کرنا، یہ اللہ انسان کے پیدائش کے اندر ہی سکھا دیا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ جو فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو میں اعزاز دیا، عزت دیا، بلکہ اللہ خود بولتے۔ تو واقعیتاً ہم لوگوں کی پیدائش میں شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کا اعزاز، نوازنا، انعام سے نوازنا، عزت دینا، عزت افزائی کرنا، یہ خود کیا ہے اللہ۔ بات چونکہ بہت شروع سے آ رہی ہے، بہت اشارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، جہاں تک ہو سکے آپ کا کم وقت لیکن باتیں آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے۔ میں جانتا ہوں، بلکہ مجھے یقین بھی ہے کہ آپ حضرات انبیاء کے بارے میں، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار بیانات کی کتابیں، سیرت کی کتابیں بہت ہیں، لیکن کمی کس کی ہے؟ اس بات کی کمی ہے کہ اس سیرت سے ہمارے لیے ملنے والا سبق کیا، میسج، ہمارے ڈے بائی ڈے روزانہ کی جو زندگی ہے نا، روزمرہ زندگی، ہماری زندگی میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہم مردوں کے لیے، شادی شدہ جوڑے کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے، ان سب کے لیے ملنے والے میسیجز ہیں، میسیج ہے، پیغام ہے۔ یہ پیغام عموماً ہمارے پاس کتابوں میں نہیں۔ بس میرا ارادہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جگہ جگہ بتاتے ہیں، نبی جی ہم نے آپ کو تم سے پہلے کے نبیوں کا قصہ سنایا، نحن نقص علیک احسن القصص، نبیوں کے واقعات کو اللہ احسن، بیسٹ کہانی، بیسٹ قصے، بیسٹ واقعات کر کے اللہ بولتے ہیں۔ تو وہ بہترین واقعات ہمارے نبی کو سنایا گیا، میں اور آپ بھی اس کے زیادہ محتاج ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سرسری انداز میں سارے ہی نبیوں کی سیرت چلتے چلتے اس کے بعد سیرت النبی پر آؤں۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ یہ بھی بتائے ہیں، انبیاء رسول تو بے شمار ہیں، لیکن قرآن میں اللہ بولے بعض نبیوں کے واقعات ہم آپ کو سنائے ہیں، نبی کو بولتے ہیں اللہ، منہم بعض نبی قصصنا علیک، ان کے واقعات ہمیں آپ کو سنائے، ومنہم اور بہت سے ایسے بھی نبی ہیں لم نقصص علیک، ہمیں ان کا قصہ اللہ نہیں سنائے۔ تو جتنے نبیوں کے واقعات قرآن میں ہیں، صرف ان کے واقعات سرسری انداز میں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دینا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو. شیطان کو حسد آ جانا، شیطان کا دیکھنا آج تک جو عزت، جو عیش آرام، جو کچھ بھی گریڈ بی آئی کے لیول کے گریڈ جو مجھے ملتا تھا، یہ سارا کا سارا پلک جھپکنے کے وقت فوراً ٹرانسفر ہو کے آدم کو جا رہا ہے. حسد آ گیا. سب سے پہلے اللہ کے حکم کو توڑنے کی ہمت آئی. وہ کون بولنے والا ہے وہ نہیں دیکھا شیطان، اللہ کے حکم کو توڑ دیا. نمبر یہ آپ دیکھتے جانا، ہم لوگوں کو کس سے بچنا ہے یہ چیز ہمیں اس سے نوٹ کریں گے. حسد سے ضرور بچنا ہے. نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت بھیج دیا گیا. وہاں حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کوئی بات کہنے سننے کے لیے کوئی بھی نہیں، صرف اکیلے انسان پوری جنت کے اندر جو چاہے سیکنڈوں میں حاضر. لیکن دل کی بات شیئر کرنا ہے نا، سننا سنانا، یہ انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ دیوانہ ہو جائے گا انسان. عورتوں کو سنانا زیادہ، مردوں کو شادی شدہ ہے تو سننا زیادہ، تاکہ اس کی اپنی زندگی اچھی رہے. تو حضرت آدم بے چین تھے، بے قرار تھے، دل کے اندر سونا پن، ایک خالی پن محسوس کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایک غنود کی دیا، ایک پلک جھپکے جیسا ایک نیند دیا. اٹھ کر دیکھتے ہیں سامنے حوا میں، حضرت حوا سامنے ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں، تم کون ہو، کیوں پیدا کیے گئے تم؟ حضرت حوا نے کہا مجھے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا گیا. رول یہ اللہ نے فطرت نیچر یہی رکھا، ایک مرد کو عورت ہی سے، ایک عورت کو مرد ہی سے سکون ملے گا. اور وہ کون سا؟ حلال رشتے میں. ناجائز جو عورت چاہے جس عورت کے ساتھ چاہے تعلق کر لے، عورت جس مرد سے چاہے تعلق کر لے، ایک دن ایک مرد نہیں، ایک مرد ایک عورت بول کے جو حلال رشتہ جو ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کا سکون ان سے ہی ہے. فطرت اور نیچر یہاں سے بھی سمجھ میں آئے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. سب قرآن کی باتیں جگہ جگہ کی پوری ملا کے میں صرف اشارہ کرتا ہوں آپ کو. حضرت آدم حضرت حوا دونوں کے دونوں جنت میں ہیں. اللہ نے حکم دے دیا فلاں جھاڑ درخت کے قریب بھی نہیں جانا. شیطان آئے، اللہ کے نام کی قسم دے کے کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا، اللہ کی قسم میں بولتا ہوں. کیا حضرت آدم کو آلریڈی اللہ بول دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں بھیجنے کا ہے. لیکن کیسا، وہ کیا سچویشن آئے گا نہیں معلوم. بیٹھے بیٹھے شیطان حضرت آدم کو بھی حضرت حوا کو بھی دونوں کو پٹی پڑھاتا ہے، بولتا ہے مائنڈ واش کرتا ہے. کہتا ہے کہ تم نا یا جنت میں اللہ کے پاس کیسا فرشتے سے بھی نہیں کہ ویسا سدا ہمیشہ رہ جانا کر کو خواہش ہے کہ نہیں. پوچھے تو کیا بولیں گے، بھولے بالے انسان، تمہیں میں بھی ویسا کون تھکاتا کون دھوکہ دیتا کر کو ہمیں زندگی میں سمجھتے تھے. کون ہم نہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے کہ اسے آنکھ بند کر کو ہمیں مانتے. کون ہمارے لیے اچھا کرنے والا ہے کہ اس کی بات سنتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں. انسان پہلے ہی انسان سے وہی چلا. حضرت آدم علیہ السلام چونکہ بولے تھے اللہ کے نام کی قسم کھا کو بھی کون تو بھی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے کیا، تھکا سکتے کیا کر وہ سوچ کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. مان لیے شیطان کی بات. اچھا ویسا کیا، یہ جھاڑ وہ پھل اللہ کھانا کو کر کو اسے بولے سے کیا، وہ ہمیں کھا لے تو فرشتے کے جیسا سدا یاد ہو جائے سے کیا، پوچھنا مجھے ہونا سے. سب سے پہلے حضرت حوا لیڈی عورت جا کر کھائے. دو باتیں بھی یہاں بولنا مجھے. ایک عورت جا کر کھائے، عورت کو کہاں سے پیدا کرے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم کے بائیں طرف کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کرے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عورت کو، اپنے شوہروں کو، ہم لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہا عورتوں کو پیدا کیا گیا پسلی کی ہڈی سے جس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے. ہم دیکھتے عام طور پر قصائی کی دکانوں میں قربانی کے دنوں میں تو بالکل بہت آسانی سے دیکھ لیتے بالکل ٹیڑھی ہڈی رہتی. اللہ کے نبی نے کہا فَإِن ذَهَبْتَ، اگر تم اے شوہر اگر تم اس کو درست کر تم بول کے چلنا شروع کرو گے، توڑ دو گے، درست نہیں کرو گے، یعنی ٹھیک کرنے نہیں ہو سکتا. حضرت بیوٹیفل کر تو میں خوبصورت کر دوں تو اس کے ٹیڑھے پن میں خوبصورت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے نا وہ عیب نہیں، خوبصورت ہے اس کے لیے. مرد
تمہیں میں اگر ٹیڑھا پن، ذرا کراس باتیں، ذرا کراس سوچ ہمارے اندر آ گیا تو عیب نمبر 1 عیب عورت کے اندر کچھ خوبصورتی۔ یہودیوں میں نصارہ میں ایک چیز رہی ہے، یہودی ہمیشہ مال کو چاہتے، نصارہ ہمیشہ خوبصورتی کو دیکھتے۔ ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دینداری کو دیکھنا، دینداری کے ساتھ خوبصورتی آ گئی ماشاءاللہ، دینداری کے ساتھ مال بھی ہے ماشاءاللہ، صرف مال صرف خوبصورتی یہ دیکھنا نہیں ہے، یہ معیار بھی نہیں ہے۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں عورتوں کے اندر، بعض چیزیں ہیں عورتوں کی، جیسے کہ بھولا پن، الغافلات کو اللہ عورتوں کی تعریف میں قرآن میں ایک جگہ لاتے ہیں۔ بولنا آپ کو ضروری، ہماری گھر کی عورت میں نہیں جانتے امریکہ کہاں ہے، رشیا کہاں ہے، رشیا میں کیا ہو لگا ہے، یوکرین کے ساتھ کیا چلتا ہے، فلان کیا بول کے بالکل اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، غافل ہیں ایسی چیزوں میں، دین میں نمبر 1 ہے۔ تو یہ عیب نہیں ہے، ان کے اندر خوبی ہو، مرد بنے ہیں نا، تمہیں میں اس وقت دنیا میں کیا چلتا معلوم نہیں، اشارت میں کیا چلتا معلوم نہیں، نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کیسا بہکاتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ دشمن کیا کرتا ہے معلوم نہیں، وہ بھولے پن کو ہمیں ہی کرو، وہ عیب نمبر 1 عیب ہمارے اندر، ہمیں بالکل ناکارہ نکمے بول کے عورتوں کے اندر یہ چیز ہے بولے تو خوبصورت ہے۔ بات دوسری طرف جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے حضرت حوا کھانے کے بعد آمادہ کریں، بولے کہ کھا لو، ہمیں دودھ نہیں، اللہ کے پاس چل جائیں گے ہمیشہ۔ بالکل لیڈیز جہالت میں پہلے جاتے، اس کے بعد مرد بنے کو بھی کھینچ لیتے، کیا بڑے عالم مفتی، بڑے مالدار، بڑے ناٹا میں رہے جو بھی نہیں کر کے لیڈیز نہ سنتے ہی کر کو بول کو تو وہ جہالت میں جا گر جاتے، وہ وہاں سے ہی چلا آیا ہے۔ تو سب سے پہلے عورتوں کے اندر دینداری لے جانا، اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں ساری باتیں آپ سنو سحری اور فجر کے بیچ میں، ساری باتیں سنو افطاری سے پہلے آپ مذاکرہ کرو، یہ ساری باتیں وہاں سامنے آنی چاہیے۔ خیر حضرت حوا کھا لیے، حضرت آدم علیہ السلام بھی کھائے، اللہ اتار دیے زمین جنت سے نیچے اتار دیے۔ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، گناہ جب بھی ہوگا ہمارا درجہ بھی نیچے اتر جاتا ہے، ہم عبادت کر کے ہمارا درجہ یہاں تک گیا، ایک گناہ کرے نیچے اتر جائیں گے، گناہ کی نحوست بنتی چلتی ہے۔ خیر شارٹ میں حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آ جانے کے بعد اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتے ہوتے ایک رول تھا، بہت سی اولاد ہوئی، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی بول کے، بعضوں کے نام بھی کتاب میں ہیں، ان میں سے صرف 2 کے بارے میں اسپیشلی بولنا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک کا نام قابل اور ایک کا نام حابیل۔ سب قصہ کو آپ جانتے کر کے مجھے یقین ہے، میں صرف میسج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں 2 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کا جو آرڈر تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سنائے، وہ انکار کیا، ابا کی بات، ماں باپ کی بات ٹھکرایا، بولتا میں نہیں، اللہ کو اسی چیز کو حرام بولے ہیں کہ ووچ میں کروں گا کر کے بولتا ہے، اللہ کا حکم بھی توڑتا ہے، ماں باپ کے حکم کو بھی توڑتا ہے، بہت سمجھائے، ماں باپ کے حکم کو توڑنے کے بعد نحوست، مصیبت، بربادی ہی بربادی، توڑ دیا حکم۔ حابیل نیک لڑکا، قابل خراب لڑکا تھا، انہیں حکم کو توڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بولے کہ ایک عورت پر اسے محبت آ گئی، جس عورت سے نکاح کرنا، شادی کرنا حلال نہیں تھا، وہ عورت سے شادی کرتے ہیں بولی۔ یہ جو ہمارے زمانے میں لو کاجل کر کے جو بربادی ہے نا، ہمارے نوجوان بچوں کو ایک نارمل چیز، تو 5th پڑھتا ہے تو یہ اللہ بچانا 5th پڑھتا ہے میرے پاس گرل فرینڈ کرنا، وہ نہیں کیا، کارٹون سے فلم نہیں، کارٹون سے ہی ہمارے بچوں کو پٹی پڑھا دیا جاتا ہے، تو کالج پڑھتا ہے گرل فرینڈ نہیں کہتا، اتنا نوجوان ہو جاتا ہے کہ مرد بنا نہیں جیسا، وہ لیول میں ہمارے بچوں کو گرل فرینڈ کو بائی فرینڈ گرل فرینڈ یہ سب رکھنا ایک نارمل چیز ہے، ہمارے زمانے میں یہ چیز یہ نہیں تو ایک عیب کے جیسا بلکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، یہ پیار وہاں سے یہ بربادی آئی، انہیں کون سی عورت حلال نہیں کہ اس سے شادی کرتے بول کے بیٹھ گئے۔ حابیل راستے میں ہے، راستے سے صاف کرتا ہوں، صاف گولیاں بھی ہو گئی، میں تجھے راستے سے ہٹاتا ہوں۔ حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، تو مجھے مرڈر کر کے قتل کر دے گا تو تب بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، وہ تو اللہ منع کرتا نہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ ہمارے بچے ایسے شریف نیک لڑکے بننا بول کے بھی میسج ملتا ہے، ہمارے بچوں کو کیسے اخلاق دیکھو سکھانا، کیا اخلاق کے ساتھ ہمیں تربیت کرنا بول کے بھی ہم نے سبق سمجھ میں آیا۔ تو حابیل نے صاف کہہ دیا
لاسٹ وہی ہوا، قابل حابل کو قتل کر دیا، مرڈر، دنیا میں ہونے والا سب سے پہلا قتل۔ یہ بھی کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ کون سی عورت میرے واسطے حرام تھی، وہ عورت حابل کے لیے حلال ہے نا، انہیں اس سے شادی کرنے جاتا تھا۔ حسد، جلن، یہ جلن ہے نا زندگی میں کبھی آنا نہیں، نہ بچوں میں، نہ عورتوں میں، نہ مردوں میں، کام کرنے کی جگہ میں، پڑھنے کی جگہ میں، ہر جگہ جہاں بھی یہ حسد آیا جلا کر رکھے گا۔ بربادی، فنا ہی فنا، برباد ہی برباد۔ میری بھی، میں اس کے اوپر جلدوں کی کوسے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہوں کہ سب کو فنا اور برباد کر کے چھوڑے گے۔ جلن، جیسا کہ ابھی دیکھیں آپ، وہاں آسمان میں ہونے والا بھی حسد سب سے پہلا گناہ، اس کے بعد حرص، فرشتے کے جیسا ہمیں بھی یہاں سجا لینا کرنے کی خواہش، ضرورت سے زیادہ خواہش آگے کے بھی، عورتوں میں آئے تو بھی، مردوں میں آئے تو بھی، بربادی۔ اس وقت میسیجز فقط میں بولتا ہوں آپ کو، پورے واقعہ نہیں سناتا ہوں میں، صرف میسیج بولتا ہوں میں آپ کو۔ حابیل کو قتل ہی کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ایک ٹیسٹ بولے کہ دیکھنا تو مانتا نہیں، میں کیا بولتا ہوں کہ وہ سنتا نہیں، اللہ کا آرڈر کر کو بولتا ہوں تجھے یقین نہیں ہوتا، چل ایسا کر، دو جنے بھی قربانی دینا، قربانی کا طریقہ ایک چیز لے جا کے پہاڑ کے پتھر کے اوپر رکھ دینا، آسمان سے آگ آ کر فیر انگار آ کے اس کو جلا دیے تو وہ قربانی قبول رکھو۔ مطلب حابیل بکریوں کے ریوڑ رکھے تھے، انہوں اپنے بکریوں میں سے سب سے بہترین جو دمبا ہے نا وہ لے کر گئے قربانی کے واسطے کر کے۔ حابیل آلریڈی برا تھا، نافرمانی کرے تو عقل بھی کم ہوتی، برکت بھی چلی جاتی، سوچنے کا جو میموری پاور ہے نا، حافظہ کا، سوچنے کی صلاحیت، سوچ میں کمزوری آتی جاتی۔ دیکھنے میں دنیا میں بہت ہائی فائی گئے تو بھی انہیں اندر کو مٹھو سے بنتا ہے، وہ وہاں سے سمجھ میں آتا کہ قابل نے کیا کیا، انہیں اپنے پاس کھیت کرتا تھا، کھیتی کرتا تھا، انہیں بالکل بیکار ویسٹ جو اناج ہے نا وہ لے آیا پہاڑ میں رکھ دیا۔ آگ اللہ کے پاس سے آئی، وہ دمبا جو حابیل کی قربانی تھی نا وہ قبول، حابیل کریکٹ کر کو اللہ کے پاس سے اسے معلوم ہو گیا، یعنی ہمیں شوگر کا بی پی کا ٹیسٹ کرتے رزلٹ آ گیا کتنا ہے کیا ہے کر کے، ویسا رزلٹ اسے معلوم ہو گیا حابیل کو، میں غلط نہیں کرتا، معلوم ہو کو بھی نہیں، میں کیا سوچتا ہوں کہ ووٹ کرتا ہوں، سو بول کے آگے بڑھ کو گیا۔ آج ووٹ لیول میں ہمارے نوجوان بچوں کو فلموں سے، موویز سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے تربیت کرتے، تو کیا سوچتا ہے کہ ووٹ کرے گا۔ شیطان کیسا وہاں آیا کہ غم خار، ہمدرد، خیر خواہ، بہت بڑی بات میں آپ کو بولتا ہوں، میں بات یاد آ گئی، آپ لوگوں کی توجہ کی برکت ہوگی، بہت بڑی بات مجھے یاد آ گئی۔ شیطان جس طرح سے حضرت آدم حضرت حوا کے پاس میں تم لوگوں کا درد مند خیر خواہ کو پہنچا کہ آج بھی میرے تمہارے پاس، میرے بچے، ہمارے بچوں کے پاس ان کو برباد کرنے کے واسطے آنے والا غم خار، خیر خواہ، ہمدرد کے ٹائٹل کے ساتھ چاہتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ آپ کو معلوم، ترکی کے ذریعے پورے قومی دنیا پر حکومت ہماری تھی، زبردست، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں ہماری تھی۔ آئے دشمنوں کو، انگریزوں کو ہضم نہیں ہوا، عربوں کے پاس گئے، ایک عرب کے پاس بھی جا کر، بڑے بڑے راجاؤں کے پاس جا کر بولے کیا تمہیں عرب آنا، تمہیں ان لوگوں کے نیچے کا تمہیں، انہیں عجم یعنی نان عرب، تمہیں عرب کچھ نہ، میرے اوپر ہم نہ سو، ان کے نیچے کا بغاوت کرو، ہمیں مانتے نہیں کرو، بول کو بغاوت کرو، بغاوت کرو، بغاوت کرو، بغاوت کرو، بول کو پورے کو ٹکڑے 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 کر کے مسلمانوں کی طاقت کرنے کا کیا بھی شہر رکھنا کو کر دیا۔ وہ ٹائم ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ بادشاہوں، انہوں اگر سوچتے ارے یہ دشمن ہمارے خیر خواہ جیسا ہم نہ بڑا پاور دے دوں کر کو بولے جیسا آتے ہیں سو اصل نفع ان کا ہے، سو کر کو سمجھے نہیں۔ عورتوں کے پاس آتے سیریل میں، ویڈیوز میں، موویز میں، عورتوں کے پاس نعرہ آتا، خوبصورت نعرہ، ایکوالٹی، فیمینزم، یہ وہ کو کیا کیا چاہتا۔ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو پڑھائی کے نام پر، کمائی کے نام پر گھر سے باہر نکالنا، بس اتنا بے پردہ کر کو چھوڑ کرنا، ان لگا ہے کہ کو پردے سے اچھا چھپکو ڈھکو نہیں نکالنا، ہماری تقریباً اللہ حفاظت کرنا۔ بہت سی مذکورات عورتوں کے ذہنوں میں یہ خناس، یہ غلیظ کیڑا چڑھ بھی گیا ہے یہ خیال، آؤ ہمیں بھی نکلنا، ہمیں بھی مردوں کے ایکول نہ، ہمیں کس میں کم کر کو، کس میں پیچھے ہمیں کر، ہمیں بھی آنا سوچ بول کے بیوی بن کر شوہر کی، بچوں کی جو خدمت کر سکتی تھی کرے تو خوبصورت ایک گھرانہ پیدا ہوتا، پورا محلہ، پوری بستی، پورا ملک خوشگوار پیدا ہو کر اٹھتا تھا۔ اسے کیا ایک عورت کو بھی گھر سے باہر نکالا،
نکال کر پورا گاؤں گلی کی تو خدمت کر وہ تیرے لیے عزت، گھر میں رکھ کو شوہر کی بچوں کی خدمت کرے تو وہ تیرے لیے تجھے اندر ڈال کو چولہے کوٹھے میں ڈال کو تجھے برباد کر ڈالے سکا ہو، تیرے اوپر ظلم سکا ہو بول کے پٹی بڑھائے. کیا بربادی ہے دیکھتے ہی ہیں. معمول سے باہر نکلے تو ہمارے آج کل کی بچیاں ایسے ہو گئی ہیں کہ یہ ایک نیا فیشن ہو گیا ہے، ماسک کو پردہ سمجھ گئی ہیں بچیاں ہماری. ماسک خالی چہرے میں ماسک ڈال لیتے اوڑھنی اوڑھ لیتے ہیں، یہ پردہ سمجھ گئی. کام سے ویلور میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر دیکھا کہ بچیاں بالکل معمول غیر عورتوں کی طرح بس میں چڑھی، لیکن اپنا اپنا کالج کے پاس سے چڑھتی ہیں، اپنا اپنا اسٹاف جب آتا ہے تو برقع پہن کر اترتی ہیں. اور عجیب عجیب ماسک آج کل ہر جگہ دیکھا میں، صرف تمل ناڈو میں نہیں ہر جگہ دیکھتا ہوں کہ ماسک کو لگا لیتے ہیں، وہ پردہ سمجھ گئی ہیں بچیوں پر کمنٹس. ایسا سن رہا تھا کہ کالج کے بچے پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہماری بچیاں سامنے کی سیڑھی کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، کمنٹ کرتے ہوئے انہیں دیکھتا سو، اسے انہیں نہیں مارتا سو، تو کہیں ہو رہے انہیں کون سے اسٹاف سے چڑھتی سو، کب تک آتی سو کب نہیں آتی سو، اسے معلوم رہے گا. غیر بچے آپس میں بات کرتے ہیں ہماری بچیوں کے بارے میں. خیر میں یہ کہنا چاہتا تھا غم خوار خیر خوار کے جیسا ہمارے بچے اسکول پڑھتے کالج پڑھتے جہاں بھی پڑھتے ہیں ان کو بتانا ہمدرد جیسا جو آتا نا انہیں دشمن رہتا سن اس کے اوپر سن کو ہونا برابر چاہیے ہمارا کتنا ہمدرد ہے کر کے سوچ کے بہت جانا نہیں بلکہ ان کو سمجھانا ہے. بات بہت زیادہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح سے انبیاء پیغمبروں کے واقعات سے ملنے والا صرف سبق بولتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. میں جو کچھ بھی آج کہا گیا اس کو آپ ذہن میں رکھیں، 1 سے 2 بار ذہن میں آپ اس کو مقرر کر کے دیکھیں اور گھر میں موقع دیکھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے ہم کو ملنے والا سبق بھرپور حاصل کر کے اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے والے بندوں میں شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.